اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ابا، روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں آیات کا ترجمہ، اس کے ساتھ ہی اس کی تشریح، حدیث مبارکہ کا مفہوم، اور اس کے ساتھ ہی اس کی تفصیلات اور فوائد، اللہ تعالیٰ کی فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات۔ آپ سے روزانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، جو میں روزانہ گزارش کرتی ہوں۔ آگے آپ سے یہی کہوں گی، جو میرے نئے بہن بھائی آئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے اس کا صلہ دے، اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں آپ سب بہن بھائیوں کے لیے روزانہ دعا کرتی ہوں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم دعا کریں گے، رو رو کر، گر گرا کر، اپنے دل سے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان کرے، بیماریوں کو دور کرے اور آفتوں کو دور کرے، اور فلسطین کے بہن بھائیوں کی جو آزمائش، اللہ تعالیٰ ان کو آسان کرے، اور جن کے ہاں اولاد ہے ان کو لمبی زندگی دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ عطا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں سورۃ یاسین آپ کے لیے، جو میں آپ کو روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے آیات اس کی سناتی ہوں اور اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں صریح گمراہ میں مبتلا ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اور میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون، حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔ وما انزلنا علی قومہ، ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر، من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم نے اتارنے والوں میں سے تھے۔ ان كانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو صرف ایک چنگھاڑی تھی آتش سے، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا بہ یستہزئون، بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں۔ الم یروا اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم یرجعون لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلَّمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ وَآيَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کی نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا، اس میں سے اناج اگایا، پھر اس میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، ان کے ہاتھوں نے اس کو نہیں بنایا، پھر یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات اور خود اس کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ وآیات لہم اللیل نسلخ منہ النار فإذا هم مظلمون۔ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہم نے یہ جو آیات پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے لیے جو وظیفہ لاتی ہوں اور وظیفہ بھی آپ تک پہنچاؤں گی، اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے درود پاک، آیات کے بعد ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدت کے پھول پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ منظور و قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائی، آج میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تسبیحات کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے، تو 4 رکعت نماز اشراق 2 نفل کر کے پڑھیں۔ اس میں کوئی سی بھی صورت پڑھ لیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح یا ظاہرو پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے آنکھوں میں نور پیدا ہوگا۔ یہ 4 رکعت نماز اشراق ادا کرنے سے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیں۔ دوبارہ سن لیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تسبیحات کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور 4 رکعت نماز اشراق 2 نفل کر کے پڑھیں۔ اس میں کوئی سی بھی آپ صورت پڑھ سکتے ہیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد آپ 100 مرتبہ یا ظاہرو پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے آنکھوں میں نور پیدا ہوگا۔ یہ 4 رکعت نماز اشراق ادا کرنے سے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا آرام کر لیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے لیے بہت اچھے وظائف لے کر آتی ہوں، اور جو مجرب ہوتے ہیں، پہلے میں نے آزمائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد میں آپ تک پہنچاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اور میرے ماں باپ کو، آپ کے ماں باپ کو جو حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، اور انہیں سے یہ کہیں کہ آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، کیونکہ ہم اس طرح کہیں کہ وقت ضائع نہ کریں، نہ ہی ہمیں کچھ وقت کا پتہ نہیں کون سا لمحہ ہمارا آخری ہو، کیا پتہ کہ رات کو ہیں صبح کو نہیں، صبح کو ہیں رات کو نہیں۔ آج کل کا وقت ہی ایسا ہے، موت انسان کو ڈھونڈ رہی ہے، اور انسان دنیاوی زندگی کی دوڑ میں دوڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی بہن کو دعاؤں میں بہت یاد کرنا ہے، اور مجھے اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ آپ میری ویڈیو کو فل واچ کریں، جو میں روزانہ آپ سے گزارش کرتی ہوں۔ اپنی بہن کے لیے میری چھوٹی سی جو کوشش ہے، اس کو کامیاب کریں،
تاکہ مجھے جو ضرورت ہے وہ میری ضرورت پوری ہو۔ آج کل کے حالات کا تو آپ کو پتہ ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، پلیز میرا ساتھ دیجیے اور میری ویڈیو کو فل واچ کیجیے، اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور میرے لیے بھی۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، سب مسلمان بھائی زندہ باد۔